الم تر الی الذین یزکون انفسہم، کیا آپ نے نہ دیکھا ان لوگوں کو جو اپنی جان کو اچھا قرار دیتے ہیں، اپنی تعریفیں کرتے ہیں؟ کون اچھا ہے کون برا ہے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، اپنے منہ سے اپنی تعریفیں نہ کی جائیں۔ بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ اللہ تعالی جسے چاہتا ہے ستھرا فرماتا ہے۔ ولا یظلمون فتیلا، اور ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، دیکھو وہ اللہ پر کیسا جھوٹ باندھتے ہیں کہ اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو جنتی ہیں، یہودی کہا کرتے، اور کہتے ہیں نحن ابناء اللہ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ من ذلک۔ اور اس سے مراد یہ لیتے جیسے باپ بیٹے سے محبت کرتا ہے، ایسے ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم تو ڈائریکٹ جنتی ہیں۔ تو فرمایا دیکھو کیسا اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ وَكَفَى بِهِ إِثْمًا مُبِينًا، اور یہ بات کھلے گناہ کے لیے کافی ہے، اور یہ بات انہیں جہنم میں جانے کے لیے کافی ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ، کیا آپ نے نہ دیکھا ان لوگوں کو جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا؟ یؤمنون بالجبت، وہ بت پر ایمان رکھتے ہیں، والطاغوت، اور شیطان پر ایمان لاتے ہیں، ویقولون، اور وہ کہتے ہیں للذین کفروا، کافروں کے متعلق، ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا، کہ کافر لوگ ایمان والوں سے زیادہ صحیح راستے پر ہیں۔ یہ یہودی تھے اور عیسائی جو کفار مکہ کے پاس گئے اور کہا ہم مدینے کے پاس رہتے ہیں، اسلامی ریاست سے ہمیں خطرہ ہے اور مسلمان تمہارے بھی دشمن ہیں، تو آؤ ہم تینوں مل کر پیکٹ کر لیتے ہیں، ہم تینوں مل کر معاہدہ کر لیتے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف جنگ کریں گے۔ تو کفار مکہ نے کہا کہ بھائی ہمیں تو تم پر اعتبار نہیں ہے، تم بھی اہل کتاب ہو وہ بھی اہل کتاب ہے، مطلب یہ کہ تم پر توریت اور انجیل کا نزول ہوا، ان پر قرآن کا نزول ہوا مسلمانوں پر، مسلمان توریت و انجیل کو مانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، تو ایسا تو نہیں کہ تم ہمارے پاس جو سازش کرنے کے لیے آئے ہو۔ تو وہ یہودی اور عیسائی کہنے لگے نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ تو کافروں نے کہا کہ پھر یہ بتاؤ کہ ٹھیک ہے تم کہتے ہو کہ یہودی صحیح مذہب ہے، مسلمان بھی غلط ہیں اور کفار بھی غلط ہیں، لیکن یہ بتا دو کہ مسلمانوں کے مقابلے میں کفار زیادہ صحیح ہیں یا مسلمان زیادہ صحیح ہیں؟ تو وہ کہنے لگے مسلمان تو بالکل غلط راستے پر ہیں، کفار مکہ جو ہیں ان سے بہتر راستے پر ہیں۔ پھر کہا یہ بتاؤ کہ یہ بت پر سجدہ کرنا کیسا ہے؟ تو انہوں نے کافروں کو خوش کرنے کے لیے سارے یہودی بت کے سامنے سجدے میں گر گئے، بولا ہم بھی ان بتوں کو سجدہ کرتے ہیں۔ تو قرآن مجید فقان حمید نے ان کی مذمت فرمائی کہ یہ حضور کے بغض میں مبتلا ہو کر یہ بتوں کی پوجا کرنے لگے اور کافروں کو راہ ہدایت پر کہنے لگے۔ اولئک الذین، یہ وہی لوگ ہیں، لعنہم اللہ، جن پر اللہ نے لعنت فرمائی، ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا، اور جس پر اللہ تعالی لعنت فرمائے تم اس کا کوئی مددگار نہیں پاؤ گے۔ جہاں بھی قرآن و حدیث میں یہ آتا ہے کہ جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہے، ظالموں پر خدا کی لعنت ہے، لعنت کے معنی یہ ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے اور دنیا اور آخرت میں اس کا کوئی مددگار نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں غضب سے محفوظ فرمائے۔ یہودیوں نے یہ کہا کہ ہم بنی اسرائیل ہیں، حکومت اور نبوت ہمارا حق ہے، ہم بنی اسرائیل کے علاوہ کسی اور کی حکومت اور نبوت کو تسلیم نہیں کریں گے، اور خصوصاً عرب لوگ یہ ہمارے غلام ہیں، ہم عربوں کی غلامی اختیار نہیں کریں گے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، ارشاد فرمایا ام لہم نصیب من الملک، کیا ان یہودیوں کے لیے اللہ کی بادشاہت میں کوئی حصہ ہے کہ وہ اس حصے کے مالک ہو گئے ہیں کہ اللہ تعالی دینا چاہے اور یہ نہ چاہیں تو انہیں نہ ملے گا؟ اول تو یہ اللہ کی سلطنت کے مالک نہیں ہے،
فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، اور اگر یہ کسی چیز کے مالک ہوتے تو یہ ایسے کنجوس ہیں، ایسے بخیل ہیں. فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، پھر اس وقت تو وہ کسی انسان کو ایک ذرہ بھی نہ دیتے. ان کا بس چلتا تو کسی کو ایک پائی بھی حاصل نہ کرنے دیتے. ام یحسدون الناس، یا وہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں، مسلمانوں سے حسد کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حسد کرتے ہیں. علی ما آتاہم اللہ من فضل، اس چیز پر، اس نعمت پر حسد کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمائی. حسد کی برائی بیان ہوئی. حقیقت یہ ہے کہ جو حسد کرتا ہے وہ نعمت پر جلتا ہے. اور اگر ذرا گہرائی میں جا کر سوچیں تو حسد کرنے والا اس نعمت پر جلتا ہے جو اللہ نے دوسرے کو عطا کی ہے، اور جلنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ نعمت مجھے نہیں ملی، اسے ملی. تو اگر اور گہرائی میں جا کر دیکھیں تو حاسد اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرتا ہے. فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، پس بے شک ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو کتاب اور حکمت عطا کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت عیسیٰ، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ. اس کے علاوہ ہزاروں انبیاء ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ نے کتاب اور حکمت عطا فرمائی. وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو بڑی سلطنت عطا فرمائی، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کو پوری دنیا کی سلطنت ملی. حضرت داؤد علیہ السلام بھی نبی بھی ہیں اور بادشاہ بھی ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ ہوئے. اس آیت کریمہ کے تحت مفسرین فرماتے ہیں بات یہ بیان کی جا رہی ہے، اے یہودیوں، جس رب نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے انبیاء کو مقام و مرتبہ دیا، اسی رب نے عقید جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام و مرتبہ دیا. اب اعتراض کرنا اور حسد کرنا یہ کیا معنی رکھتا ہے؟ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ، بس ان میں سے بعض ایمان لائے، جیسے عبداللہ بن سلام اور ان کے رفقا اور دیگر یہودی اور عیسائی جو اہل کتاب تھے، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے. وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، اور ان میں سے کچھ راہ ہدایت سے پھر گئے، انہوں نے منہ پھیر لیا، وہ ایمان نہ لائے. مفسرین فرماتے ہیں کہ پہلے کچھ سے مراد قلیل ہیں اور دوسرے کچھ سے مراد کثیر ہیں، کہ اکثر یہودی اور عیسائی ایمان لے کر نہ آئے. وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، ان کو عذاب دینے کے لیے بھڑکتی ہوئی جہنم کافی ہے. ان الذین کفروا بآیاتنا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کیا. سوف نصلیہم نارا، ان قریب ہم انہیں جہنم میں داخل کریں گے. کلما، جہنم کی ہولناکی کا ذکر ہے. کلما نضجت جلودہم، جب کبھی ان کی کھالیں آگ میں جل کر پک جائیں گی. بدلناہم جلودا غیرہا، ہم انہیں دوسری کھالیں پہنا دیں گے. لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ عذاب کو چکھیں. ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ تعالی غالب حکمت والا ہے. جہنم کی ہولناکی کا ذکر ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ ان کی کھالیں جہنمیوں کی جل کر پک کر جھڑ جائیں گی، اسی لمحے دوسری کھال پیدا ہو جائے گی. آپ ذرا سوچیں، اگر کسی کے جسم پر آگ لگ جائے
اور کھال کا کچھ حصہ جل جائے کتنی تکلیف ہوتی ہے. اگر علاج معالجے کے بعد وہ حصہ صحیح ہو جائے پھر جل جائے تو پھر دوبارہ تکلیف ہوگی. علماء نے بیان کیا کہ یوں سمجھیے مثال سمجھانے کے لیے کہ ایک لمحے میں ہزاروں مرتبہ ان کی کھالیں جلیں گی اور ہزاروں مرتبہ پیدا ہو جائیں گے. اللہ تعالی جہنم کی آگ سے ہم سب کو محفوظ فرمائے اور جہنم میں جانے والے کاموں سے بھی محفوظ فرمائے. جو جہنم میں لے جانے والے کام ہیں ان سے بھی اللہ تعالی ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے اچھے کام کیے. جہاں جہنمیوں کا ذکر ہے تو وہاں نیک لوگوں کا ذکر کیا گیا. سندخلہم جنات، ان قریب ہم انہیں جنتوں میں داخل کریں گے. تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہوں گی. خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ جنتوں میں رہیں گے. انسان دنیا کا بادشاہ بن جائے، دنیا کی ساری نعمتیں مل جائیں، لیکن پھر بھی یہ کھٹکا ضرور ہوتا ہے کہ کہیں یہ نعمتیں میرے ہاتھ سے چلی نہ جائیں. لیکن جنتیوں کو کیسا سکون ہوگا کہ جس نے جنت میں قدم رکھ لیا وہ ہمیشہ جنت میں رہے گا. کسی قسم کی کوئی فکر، کوئی تشویش، کوئی ٹینشن جنت میں نہیں ہوگا. دنیا میں دنیا کا بادشاہ ہو، صدر ہو، وزیر اعظم ہو، بڑے سے بڑے عہدے پر ہو، ساری زندگی گزار لے، لیکن وہ بھی فکر سے اور ٹینشن سے محفوظ نہیں ہوتا. بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ انسان دولت مند ہو لیکن اگر اللہ کی یاد سے دور ہے تو یہ دولت سکون نہیں دیتی. سکون اللہ تعالی کی یاد میں ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو دلوں کا چین تو صرف اللہ کی یاد میں ہے. لہم فیہا ازواج مطہرہ، ان کے لیے جنتوں میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی جو اپنے نگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. چاروں طرف سے وہ ماحول جو گناہوں کی طرف بلا رہا ہے وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. انہیں یہ صلہ دیا جائے گا. وَنُدْخِلُهُمْ غِلًّا وَلِيلًا، اور ہم انہیں لمبے سایوں میں داخل کریں گے. سائے اتنے لمبے لمبے ہوں گے کہ حدیث پاک میں مثال سمجھائی گئی کہ کوئی گھوڑا سوار اگر 100 سال تک جنتی درخت کے نیچے بالفرض دوڑتا رہے تب بھی وہ جنتی درخت سے باہر نہ ہو سکے. اتنے بڑے بڑے جنتی درخت ہوں گے. وَنُدْخِلُهُمْ غِلًّا وَلِيلًا، اور ہم انہیں لمبے سایوں میں داخل کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رضا مندی عطا فرمائے، جنت عطا فرمائے اور جنت میں لے جانے والے کام ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے.